آپ ہادیہ ای میگزین مضمون کی آڈیو ریڈ آؤٹ سماعت کر رہے ہیں۔ سامعین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں نازیہ عمر ہادیہ کے شمارہ اکتوبر 2025 کے مضمون کی آڈیو پروگرام میں آپ کا استقبال کرتی ہوں۔ آئیے ہم اس کا آغاز ہادیہ کے زمرہ اولاد کا مستقبل آپ کے ہاتھ سے کرتے ہیں، جس کا عنوان ہے والدین اور بچوں کے درمیان موافقت کیسے پیدا کریں، اور اس کی رائٹر عریشہ تقدیس شعیب شہباز ہے۔ بچے جنت کے پھول ہوتے ہیں۔ یہ وہ پھول ہیں جو ہماری زندگی میں آتے ہی اسے اپنی خوشبو سے مہکا کر جنت کے باغوں کی طرح خوبصورت بنا دیتے ہیں۔ شاید اسی لیے اللہ نے انہیں اپنی بہترین نعمتوں میں سے ایک نعمت کہا ہے۔ انہیں حاصل کرنے کے بعد ان کے بغیر زندگی گزارنے کا تصور بھی والدین کو کانٹوں پر چلنے سے زیادہ تکلیف دہ ہوتا ہے۔ اس بات کا عملی نمونہ آپ ان والدین کو دیکھ کر محسوس کر سکتے ہیں جنہیں اللہ نے اس نعمت سے محروم رکھا ہے یا اپنی یہ نعمت دے کر واپس لے لیا، لیکن اکثر ایسا ہوتا ہے کہ ہم اس امانت کی اہمیت کو سمجھتے ہی نہیں ہیں۔ ہم اپنے اطراف کا مشاہدہ کریں تو والدین اور بچوں میں کھینچا تانی کی کئی مثالیں دکھائی دیتی ہیں۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی بڑی وجہ ہمیں عمر کا خلا یعنی ایج گیپ کی صورت میں دیکھنے کو ملتی ہے۔ عمر کا خلا یعنی ایج گیپ کیا ہے؟ عمر کا وہ فاصلہ جو آپ اور آپ کے بچے کے درمیان پایا جاتا ہے۔ آپ نے اپنی عمر گزاری، بیش قیمتی تجربے حاصل کیے، جس میں آپ کو بہت سی ناکامیاں بھی ملی اور کئی مقامات پر جیتنے آپ کا خیر مقدم کیا۔ اب آپ چاہتے ہیں کہ آپ کا بچہ آپ کے تجربے کو نمونہ بنا کر اس کے حساب سے زندگی گزارے، وہ فیصلے نہ لے جو کسی زمانے میں آپ لے کر پچھتائے۔ جیسے آپ ڈاکٹر بننا چاہتے تھے، اس کے لیے آپ نے بہت محنت کی، لیکن پھر بھی آپ کامیاب نہیں ہو سکے۔ جب کئی سالوں بعد آپ کی جگہ اپنے اولاد کو آپ دیکھتے ہیں، وہ بھی دل میں ویسی ہی خواہش لیے اپنے مقصد کو حاصل کرنے کے لیے جدوجہد کرنا چاہتے ہیں، لیکن چونکہ آپ کا تجربہ کہہ رہا ہے کہ ڈاکٹر بننے میں کامیابی نہیں ملتی، تو آپ اپنے بچے کو اس چیز سے روکتے ہیں۔ آپ اور آپ کے بچے کی یہ الجھن دونوں کے درمیان تضاد کی وجہ بنتی ہے۔ اس سے بچنے کے لیے آپ کیا کریں؟ آپ اپنے بچوں کو چانس دیں، موقع عطا کریں۔ ہو سکتا ہے آپ میں وہ قابلیت نہیں تھی جو آپ کے بچے میں ہے، یا وہ زیادہ ذہین ہو اور آپ زیادہ محنتی تھے۔ اس کا یہ مطلب بالکل نہیں ہے کہ کئی سال زندگی کی بھٹی میں بھن کر جو قیمتی تجربہ آپ نے حاصل کیا ہے وہ اب آپ کی اولاد کے کسی کام کا نہیں رہا۔ نہیں، ایسا بالکل نہیں ہے۔ آپ کو اپنا تجربہ اپنی اولاد کو بتانے کی ضرورت نہیں ہوتی۔ ان کی ننھی آنکھیں اس دنیا میں آنے کے بعد سے ہی آپ کو دیکھ رہی ہوتی ہے۔ وہ آپ کو دیکھتے ہیں، آپ سے سیکھتے ہیں، لیکن کچھ چیزیں ایسی بھی ہوتی ہیں جو وہ اپنے حساب سے کرنا چاہتے ہیں، جیسے کیریئر کا فیصلہ، شادی کب کرنا ہے۔ اگر وہ کسی معاملے میں غلط فیصلہ کر رہے ہیں تو انہیں پاس بلا کر سمجھائیں، اپنے تجربے کی روشنی میں بتائیں کہ کیا غلط ہے اور کیا صحیح۔ ان سے گفتگو کرتے ہوئے ان کی رائے جاننے کی کوشش کریں کہ وہ زندگی کو کس نظریے سے دیکھ رہے ہیں۔ یہ گفتگو آپ اور آپ کی اولاد کے درمیان ایج گیپ کو کم کرتی ہے اور دونوں کو ایک دوسرے کو سمجھنے میں مدد دیتی ہے۔ ہم دیکھتے ہیں کہ سمجھانے اور گفتگو کرنے کے برعکس ہمارا رویہ زور زبردستی کا ہوتا ہے۔ ڈرانا اور اپنا فیصلہ اولاد پر مسلط کرنا انہیں اندر سے پریشان کر دیتا ہے۔ ان کا اعتماد خود پر سے ختم ہو جاتا ہے۔ انہیں لگتا ہے کہ وہ ان کے والدین کی نگاہ میں غلط ہے، جبکہ اولاد کے ساتھ ان کے اپنے مستقبل کے بارے میں یا دنیا میں چلتے ہر معاملے پر ڈسکس کر کے اس میں انہیں صحیح غلط بتا کر فیصلے کا اختیار ان کے اپنے ہاتھ میں دینا اور انہیں بتانا کہ اب جو بھی تم فیصلہ کرو ہم اس میں تمہارے ساتھ ہیں۔ فیصلہ صحیح ثابت ہوا تو ہم اس سے سراہیں گے اور غلط ہونے کی صورت میں تمہارا سہارا بنیں گے، تمہیں ٹوٹنے نہیں دیں گے۔ آپ کے یہ الفاظ آپ کے بچوں کو پر اعتماد بناتے ہیں۔ یہ احساس کہ ان کے والدین ان کے پیروں کے نیچے کی زمین بن کر کھڑے ہیں انہیں زندگی کی مشکل راستوں پر چلنے کا حوصلہ دیتے ہیں۔ بچوں کے سامنے اپنے پیار اور سپورٹ کا احساس بار بار جتانا پڑتا ہے۔ اپنے شیریں لفظوں سے، شفقت سے، محبت کا اظہار کرتے ہوئے، ہار جانے پر اپنے گلے لگا کر ان کی پیٹھ سہلاتے ہوئے تسلی دینا، جیت جانے پر پیار سے ماتھے کا بوسہ دے کر انہیں اپنے وجود کے خاص ہونے کا احساس دلانا انہیں اندر تک پرسکون کر دیتا ہے۔ اگر ہم اس طرح کا رویہ اپنے بچوں کے ساتھ رکھنے میں کامیاب ہو جائیں گے تو ہم دیکھ پائیں گے کہ ہر قسم کی ذہانت رکھنے والا بچہ اپنی ذہانت سے خوش ہے۔ وہ اندھیروں اور تنہائیوں کی قید سے نکل کر اپنی ذہانت کے پھل سے لوگوں کو فائدہ دینے کے لیے تیار ہے۔ یہ پر اعتماد ہونے کا احساس صرف والدین ہی اپنی اولاد میں پیدا کر سکتے ہیں۔
اپنے بچوں کے ساتھ گفتگو کرنا، ان کے دوستوں کے دوست بننا، جب وہ آپ کو اپنے مسائل بتائیں چاہے وہ غیر اہم ہی کیوں نہ ہو، انہیں پوری توجہ سے سننا، انہیں یہ احساس دلانا کہ وہ آپ کے لیے دنیا کے سب سے قیمتی انسان ہیں، بچوں کی ذہنی پرداخت کے لیے نہایت ضروری ہوتا ہے۔ اپنے وجود کو خاص اور اہم محسوس کروانا ہر انسان کی فطری خواہش ہوتی ہے۔ جن کی یہ خواہش بچپن میں اپنے والدین سے پوری نہیں ہوتی، ان کے اندر دھیرے دھیرے خود اعتمادی میں کمی پیدا ہونے لگتی ہے، جو انہیں اندر سے آہستہ آہستہ اپنی غذا بنا کر کھوکھلا کرنے میں کوئی کسر نہیں چھوڑتی۔ اس کی وجہ سے زندگی کے خوبصورت رنگوں میں دلچسپی نہ لینا، اپنی فیملی کو اہمیت نہ دینا اور تنہائی پسند رہنا جیسے مسائل پیدا ہونے لگتے ہیں۔ ہمیں یہ سمجھنے کی ضرورت ہے کہ ہمارے بچے ایک مکمل انسان ہیں، وہ ہماری ذات کا حصہ نہیں ہیں، وہ ہماری ادھوری خواہشوں کو پورا کرنے کے لیے اس دنیا میں نہیں آئے ہیں، وہ اللہ کی طرف سے مختلف مزاج اور صلاحیتیں دے کر کسی قیمتی مقصد کے تحت بھیجے گئے ہیں۔ حضرت نوح علیہ السلام کے بیٹے کی طرح وہ بہترین باپ کی اولاد ہونے کے باوجود بھی بے راہ روی کا شکار ہو سکتے ہیں، یا بت پرست باپ کے بیٹے ابراہیم علیہ السلام کی طرح ہدایت کی روشنی پا کر نیک راستہ اپنا سکتے ہیں۔ یہ بچے ہمارے پاس بطور امانت بھیجے گئے ہیں، ان کا اصل نگہبان تو اللہ ہے۔ اب ہمارا کام یہ ہے کہ ہم اپنے بچوں کو دین سے جوڑنے کے لیے کوشاں رہیں اور ان کے حق میں اپنے خدا سے گڑ گڑا کر بہترین دین کا کام ان سے لینے کے لیے دعائیں مانگیں۔ بچوں کو عزت سے مخاطب نہ کرنا، ان کی دوسروں کے سامنے بے عزتی کرنا، ان کی کمزوریوں کو سر عام ڈسکس کرنا، وہ باتیں جو آپ کے بچے آپ کو بطور راز سناتے ہیں اسے اپنے رشتہ داروں یا گھر میں ڈسکس کرنا، چاہے وہ باتیں انتہائی غیر اہم ہی کیوں نہ ہو، ان جیسی معمولی دکھائی دینے والی غلطیوں پر بھی ان کی بڑھتی ہوئی شخصیت میں ایک قسم کا ادھورا پن پیدا کرتی ہے، جو انہیں بڑھتی عمر کے ساتھ والدین کے ساتھ دوستانہ تعلقات بنانے میں دشواریاں پیدا کرتا ہے۔ یہ باتیں والدین کو بچوں کے بچپن سے ہی ذہن میں رکھنی چاہیے کہ ایک 7 سے 9 مہینے کا بچہ بھی اپنے بارے میں منفی باتوں کو گفتگو کا عنوان بننا پسند نہیں کرتا۔ وہ گھر میں تو روتا ہے، ضد کرتا ہے، لیکن باہر والوں کے سامنے وہ ہمیشہ ایک اچھا بچہ بننے کی کوشش کرتا ہے، کیونکہ وہ چاہتا ہے کہ ہر کوئی اس کی تعریف کرے، کوئی برا نہ کہے۔ لیکن اس کا یہ سراپا جب بکھرنے لگتا ہے، جب اس کی اپنی والدہ ہی اس کا گھر کا رویہ سب کے سامنے بیان کرتی ہے کہ دیکھو یہ بچہ یہاں کتنا شریف بن رہا ہے، جبکہ گھر میں معمولی باتوں پر بھی کیسے شور کرتا ہے۔ سب لوگ اس بات پر مسکرانے لگتے ہیں اور کچھ پل کے بعد بھول بھی جاتے ہیں، لیکن افسوس یہی کچھ پل اس معصوم کی شخصیت اور اعتماد کو کچل کر چلا جاتا ہے۔ پھر جیسے کہا جاتا ہے کہ جان ایک بار جسم سے نکل جائے تو ہم بدروحوں سے بھی زیادہ بدتر لگیں گے، اسی طرح جب بچے کی اچھا بننے کی چاہ ختم ہو جاتی ہے تب وہ ضدی، غصیلا اور بدتمیز ہونے لگتا ہے، کیونکہ وہ محسوس کرتا ہے کہ اچھا بننے کی ہزاروں کوششوں کے باوجود بھی اس کی شخصیت کے منفی پہلو گفتگو کا مواد بن ہی جاتے ہیں۔ اللہ نے انسان کو مختلف سانچوں میں ڈھال کر پیدا کیا ہے، کوئی 2 انسان آپ کو اس دنیا میں ایک جیسے نہیں ملیں گے، چاہے وہ کوئی جڑواں بھائی ہی کیوں نہ ہو۔ یہاں اگر ہم انبیاء پر بھی غور کریں تو ہمارا ہر نبی دوسرے سے مختلف ہے، ہر کوئی الگ معجزے لے کر پیدا ہوا ہے۔ حضرت داؤد علیہ السلام لوہا پگھلا سکتے تھے تو موسیٰ علیہ السلام اپنا عصا پھینک کر اسے اژدھا بنا سکتے تھے۔ اب کوئی یہ کہے کہ موسیٰ علیہ السلام کیوں اپنے ہاتھوں میں لوہا نہیں پگھلا سکتے تھے، یا داؤد علیہ السلام کا عصا کیوں اژدھا نہیں بن سکتا، تو یہ ممکن تو نہیں ہوگا۔ جس طرح انبیاء کا ایک دوسرے کے ساتھ موازنہ کرنا حماقت ہے، اسی طرح آپ کا اپنے بچے کا دوسرے بچے کے ساتھ موازنہ کرنا بھی حماقت ہی کہلاتا ہے، کیونکہ آپ کے بچے کے پاس بھی ایک قیمتی معجزہ، ایک قیمتی صلاحیت ہے جو دنیا بدلنے کی صلاحیت رکھتا ہے۔ وہ چاہے موجودہ دور کے اصولوں کے مطابق اتنا اہم نہ ہو، لیکن آپ کو اسے ڈھونڈنا ہے، کیونکہ وہی وہ چیز ہے جو آپ کے بچے کو مکمل اور بااعتماد بنا سکتی ہے۔ اگر اس میں لکھنے کی صلاحیت موجود ہے اور آپ اسے سنگر بنانا چاہتی ہیں تو وہ سنگنگ سیکھنے میں کمزور نہیں ہے، بلکہ آپ ایک کمزور ذہانت کی عورت ہے جو اپنے بچے کو وہ کام کرنے پر مجبور کر رہی ہے جس کے لیے وہ پیدا ہی نہیں ہوا۔ موجودہ دور میں بچیوں کا 30 سال تک شادی نہ کرنے کا مزاج ایک اہم مسئلہ بنتا جا رہا ہے۔ ایسے ماحول میں والدین ان کی نفسیات سے انجان ہو کر یا تو ان کی بات کو اہمیت ہی نہیں دیتے یا زور زبردستی کرتے دکھائی دیتے ہیں، جبکہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دونوں طریقے اختیار کرنے سے منع کیا ہے۔ تو ایسے ماحول میں ہم کیا کریں؟ آپ اپنی بیٹی کی شادی کی عمر شروع ہونے کے کچھ مہینے پہلے سے ہی ان سے اس ٹاپک پر گفتگو کرنا شروع کیجیے۔
انہیں شادی کی اہمیت واضح الفاظ میں سمجھائیے اور اس پر ان کی رائے لیجیے کہ وہ اپنا شریک حیات کیسا چاہتی ہیں۔ ناول، فلمیں اور ڈراموں نے ہماری لڑکیوں کے ذہنوں پر رومانٹک ہینڈسم ہیروز سوار کرنے میں کوئی کسر نہیں چھوڑی ہے۔ کچی عمر میں لڑکیاں جذباتیات کے زیر اثر غربت پر تو سمجھوتا کر سکتی ہیں، لیکن اچھی شکل و صورت پر سمجھوتا کرنے کا سوچ بھی نہیں سکتی۔ انہیں یہ باتیں سمجھائیں کہ اللہ نے اچھی شکل و صورت کو انسان کا کچھ دن کا ساتھی بنایا ہے، جبکہ عمدہ اخلاق و کردار ہمیشہ باقی رہنے والے ہیں۔ آپ کے والدین آپ کے لیے ہمیشہ باقی رہنے والی چیز چاہتے ہیں۔ یہ سب باتیں پیار سے سمجھانے کی ہوتی ہے۔ ان باتوں کو ہر والدہ کو اپنی بیٹی کے ساتھ گفتگو کا حصہ بنانا چاہیے۔ یہ ایک ذمہ دار والدین کا کام ہے کہ وہ حقیقی اور فیری ٹیل لائف ان کے سامنے رکھ کر انہیں اس میں فرق کرنا سکھائیں۔ انہیں بتائیں کہ فیری ٹیل کا لفظی مطلب ہی جھوٹی کہانیاں ہوتا ہے۔ اپنے خاندان کے کامیاب ازدواجی رشتوں کے بارے میں انہیں بتائیں کہ ان کی کامیاب زندگی کے پیچھے کیا راز چھپا ہے، انہوں نے کتنی تکلیفوں اور قربانیوں کے بعد یہ مقام حاصل کیا ہے۔ اس طرح کی باتوں کو گفتگو کا حصہ بنائیں۔ اپنی اولاد کی رائے معلوم کیجیے کہ وہ انہیں کس نظریے سے دیکھتی ہے۔ اگر وہ ناول پڑھتی ہے یا ڈرامہ ایڈکٹڈ ہے تو اس سے زبردستی روکنا یا پابندی لگانا کوئی معقول حل نہیں ہے۔ وہ سب آپ کو بھی دیکھنا اور پڑھنا چاہیے تاکہ آپ انہیں بتا سکیں کہ اس میں کتنی حقیقت اور کتنا جھوٹ چھپا ہے۔ انہیں بتائیں کہ گھر سے بھاگ کر محبوب کے ساتھ بھاگنے والیوں کا انجام جو ڈرامے میں بتایا جاتا ہے اس میں کتنا جھوٹ چھپا ہے۔ آپ کے خاندان یا دور دراز کے رشتہ داروں میں سے کسی نے ایسی حرکت کی ہو تو ان کا یہ کیا حشر ہوا۔ اس گفتگو کے دوران ہلکے پھلکے انداز میں اسے سمجھائیں۔ اس گفتگو سے ان کے ذہن کی گرہیں کھلے گی، وہ خود سے صحیح اور غلط میں، سچ اور جھوٹ میں فرق سمجھنے لگیں گی، اور آپ کی غیر موجودگی میں بھی وہ ایسا کوئی کام نہیں کریں گی جس سے آپ کو شرمندگی ہوں گی۔ یہ باتیں بطور والدین اپنے ذہن میں رکھیں کہ بچوں کو فون سے، ڈراماز دیکھنے سے یا کوئی غلط کام سے زبردستی روکنے سے کچھ نہیں ملنے والا۔ یہ اس چیز کا معقول حل نہیں ہے، کیونکہ کالج میں آف پیریڈ کے درمیان رات میں رضائی کے اندر وہ ہر کام کر سکتی ہے جس سے آپ انہیں روکتے ہیں، تو روکنے کے بجائے ان کا اعتماد حاصل کریں تاکہ وہ آپ کی باتوں کو سمجھ سکیں۔ ہم اپنے بچوں کو کم عمری سے ہی چھوٹے چھوٹے دینی عوامل جیسے نماز پڑھنا، جھوٹ نہ بولنا جیسے کاموں کی تاکید تو نہیں کرتے ہیں، لیکن جب وہ باشعور اور بڑے ہو جاتے ہیں تب نماز پڑھو، اونچی آواز میں نہ بولو جیسی باتیں کہہ کر ان کے پیچھے پڑے رہتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 7 سال کی عمر سے نماز کی تاکید کرو۔ تاکید کا مطلب محبت سے ہدایت دو۔ چھوٹی چھوٹی کہانیوں سے اس کی اہمیت سمجھاؤ، انہیں اپنے ساتھ مل کر کسی دلچسپ کام کی طرح مزیدار بناؤ۔ انہیں بچپن سے ہی یہ باتیں بتاتے رہو کہ اللہ کی بے شمار نعمتوں کا شکر ہم نے نماز کے ذریعے ادا کر سکتے ہیں۔ یہ باتیں کچی عمر سے ہی سمجھانے کی ہوتی ہے۔ رات کے اندھیروں میں سونے سے پہلے اپنی لوریوں کے ذریعے انبیاء اور صالحین کے واقعات سنا کر ان کی ذہنی نشو و نما کرنا والدین کا فرض ہوتا ہے۔ ایسے بچے ہی بڑے ہونے پر حسن بننا شہید، خرم مراد جیسے عظیم لیڈر کا کردار ادا کر سکتے ہیں۔ بچوں کو کم عمر سے ہی چھوٹے چھوٹے اچھے کام کرنے پر تحسین آمیز القابات سے نوازنا بھی ان کی صلاحیتوں میں اضافے کا سبب بنتا ہے۔ اس کے علاوہ اگر وہ کوئی غلط کام کرے تو ان پر غصہ نہ کرے، چیخے چلائے نہیں، بلکہ ان سے خاموشی اختیار کریں، یہ کہہ کر کہ آپ نے فلاں بچے کو مارا یا منہ سے غلط بات نکالی، اس سے اللہ آپ سے کتنا ناراض ہوا ہوگا، اس لیے میں بھی آپ سے ناراض ہوں۔ آپ جائیں اور توبہ کریں اور آئندہ نہیں کرنے کا عہد باندھیے۔ یہ احساس سے ندامت دلانا ضروری ہوتا ہے تاکہ وہ آئندہ سمجھے کہ یہ کام جو انہوں نے کیا وہ غلط ہے، پھر وہ خود اس سے بچے گا۔ یہ اللہ کا ڈر و محبت اس کے معصوم دل میں ہمیشہ غالب رہے گا، اور اللہ کی یہ محبت اس معصوم دل کو کئی برائیوں سے محفوظ رکھے گی۔ اللہ نے قرآن میں اولاد کو آزمائش کہا ہے، یہ واقعی ہمارے لیے آزمائشی ہوتے ہیں۔ ان کی بہترین تربیت کر کے جہاں ہم انہیں اسلام کا داعی بنا کر اس آزمائش میں سرخرو ہو سکتے ہیں، وہیں پر ہماری کوتاہی اور نادانی ہمیں اپنی اولاد سمیت اندھیرے دلدل میں دھکیل سکتی ہے۔ لہٰذا اپنی ذمہ داری سمجھیے اور یہ نعمت جو اللہ نے ہمارے گودوں میں ڈالی ہے اسے اللہ ہی کے مقصد کے لیے فعال بنائیے۔ کوشش اور دعا ہمارے اختیار میں ہے۔ ہماری یہ چھوٹی چھوٹی کوششیں اور ہمارے اولاد کے حق میں یہ دعائیں ہمیں اللہ کے سامنے سرخرو کرے گی اور دونوں جہان کی نعمتیں ہمارے سامنے ڈھیر ہو جائے گی انشاءاللہ۔
हादिया मजमून की ऑडियो समाअत करने के लिए शुक्रिया। उम्मीद है कि आपको पसंद आया होगा। हमें आपके मशवरे का इंतजार रहेगा। अपना मशवरा, तबसरा और मज़ामीन editor@hadia.in पर इरसाल करें और हादिया ई मैगजीन के मज़ामीन को पढ़ने के लिए वेबसाइट www.hadia.in सब्सक्राइब करें। इंशाअल्लाह हम अगले हादिया ई मैगजीन के शुमारे से दिलचस्प मज़ामीन की ऑडियो लेकर हाजिर होंगे। तब तक के लिए इजाजत। अल्लाह हाफिज।